لکھا ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں نہ قتل ہو گیا. قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا، اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی، اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئی، 20 بندے نا شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے. 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، اور ایک ان میں نا مسافر بھی پکڑا گیا. ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے. اب جو وہ 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی، سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا، اور 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو لے کے آؤں گا، آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں، آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں. 19 تو گئے، اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا، کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سفارشی نہیں تھا، کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی ضامن نہیں تھا. تو جب 19 چلے گئے نا، وہ رہ گیا اکیلا. تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا. فضل تیرے تے مان کریم. جب بندہ یہاں آتا ہے بات بنتی، پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے. ابھی ہم نہیں، میں اوتھی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے، میں نے ادھر بھی رکھا ہوا، اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، مثلا کو بندہ آ گیا نا، ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام میں تے آپ ذرا ان کا وہ ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریم. آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نوں ہی آکھنا ہے، انہوں آکھنا ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں. لگائی تھی نا لوگوں نے، انہوں نے لگائی تھی وہاں، انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا، انہوں نے لگائی تھی. میں نے دیکھا تھا، آپ نہیں، بہت کم تھا کہ آپ کبھی کسی کو کہتے تھے. اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے، انہوں آکھنے ہیں. وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا. یا اللہ، نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے. قتل میں نے کیا نہیں، مسافر ہوں. کسی کے پاس سفارشی بھی تھا، کسی کے پاس حمایتی بھی تھا، کسی کے پاس ضامن بھی تھا. میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے، میرا حمایتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضامن بھی تو ہے. اپنے بندے پہ کرم کر. آئے آئے دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھا اور بھاگا، دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے. یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس ہوگا. اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں. آپ نے فرمایا جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن بس اتر ہی اوتھے پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارے بوئے کھڑکانے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں، سب جگہ جانے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آندے ہیں. آ جو یار، کھڑکاؤ دروازہ. وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا. تو جب پکارے گا وہ سنے گا، تو پکارتا نہیں.
یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا سائیں انہوں نے موضوع بدل چھڑے سارا. اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی سی احتیاط کر جاتا ہوں. حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی. اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں. وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن ڈے ہیں، پھکیاں بیچن ڈے ہیں، ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں. حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے. وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے. بڑے لوگ تھے حضرت جی. تو آپ نا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں کسی کی نہیں کر رہا. بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں. وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے. اور کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، وہی اللہ کی در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو. ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا. کھولتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا. بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی. بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی. لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس. اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا. اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا. اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا. لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی. فرعون حضرت فرعون وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم ہے. تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے حضرت. ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے. تو تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے. قدر ہی نہیں اپنی کی ہے، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے محمدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کریم تو نہیں دیکھ سکتا. اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ سکتے. محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی. ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی. سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت جی. وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو دروازہ کھول دے گا. وہ لکھا جا رہا ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون اے حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ تو اماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا.
تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ اس نے بند کب کیا ہے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنا گے اثر کے بعد نہیں سنا گے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن لکھا ہے کہیں؟ فرمایا نہیں، جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو۔ پکارتے کوئی نہیں، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی ادھر جی دال میں پتھر ملا رہا ہے، کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے، کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے، اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی ادھر۔ یہ